عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نمازوں میں توجہ اور یکسوئی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہم تکبیر بول کر نماز شروع کرتے ہیں ویسے ہی دنیا جہان کے عجیب و غریب خیالات ہمارے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں۔ نماز میں وہ سب چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں جنہیں ہم نماز سے پہلے سوچنا اور سمجھنا بہت دور کی بات اور غیر ضروری سمجھا کرتے تھے۔ نماز شروع کرتے ہی طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور ہمارا ذہن بہت عجیب و غریب چیزوں کو سوچنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں دھیان نہیں رہتا اور نماز میں توجہ اور یکسوئی حاصل نہیں ہو پاتی۔ یہ شکایت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس شکایت کو دور کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں۔ اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ توجہ اور یکسوئی کا تعلق شعور سے ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر اسے اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ اپنی ٹی وی کی اسکرین پر کوئی خبر دیکھ رہے ہیں اور نیوز اینکر کوئی خبر پڑھ کر سنا رہا ہے، تو آپ جب اس کی خبر کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ نیوز اینکر کی طرف اور ٹی وی کے اسکرین کی طرف رہے گی۔ لیکن فرض کیجئے کہ خبریں کسی ایسی زبان میں آ رہی ہوں جس زبان کو آپ نہیں سمجھ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر خبریں چائنیز میں یا اسپینش میں یا فرینچ زبانوں میں آ رہی ہو اور آپ ان زبانوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ آپ کا ذہن کسی اور چیز کو سوچنے لگے گا، کیونکہ آپ کا ذہن اس نیوز اینکر کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یعنی جب آپ کا ذہن کسی چیز کو سمجھتا ہے تو آپ کی توجہ اسی کی طرف رہتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا ذہن کسی چیز کو سمجھنا بند کر دیتا ہے، آپ کی توجہ اس طرف سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ اب ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ نماز میں جتنے اذکار پڑھے جا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی نماز میں توجہ اور یکسوئی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے معنی اور ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہماری یہ شکایت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بھی اس مسئلے کا اور اس پریشانی کا مکمل حل نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نماز کے ایک ایک ذکر کے مفہوم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا مطلب بھی جان رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ذہن میں نماز شروع کرنے کے بعد دنیا کے طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، انہیں بھی وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیز کو عادت کے طور پر کرتے ہیں، اور آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ جب کوئی شخص نئی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو جب وہ گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو اس کا پورا ذہن گاڑی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو بہت حاضر رکھتا ہے کہ کب اسٹیئرنگ کو گھمانا ہے، کب بریک لگانی ہے، کب گیئر کو دبانا ہے۔ وہ ایک ایک چیز پر پوری توجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ گاڑی کو مکمل طریقے پر چلانا سیکھ لیتا ہے اور گاڑی چلانا اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کا ذہن آٹومیٹک طریقے سے سارا کام انجام دیتا ہے۔ پھر اس کا ذہن گاڑی چلانے کے تمام طریقوں کو اس کے ہاتھ پاؤں کے حوالے کر کے خود دنیا کی تمام طرح کی چیزوں کو سوچنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں آٹومیٹک طریقے سے گاڑی چلانے لگتے ہیں، کیونکہ گاڑی چلانا اس کی عادت بن چکی ہے۔ اور آپ اسی طرح اور مثالوں کو سمجھ لیں کہ ہم جتنے بھی کام عادت کے طور پر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کام کو ہمارے اعصاب کے حوالے کر کے خود دوسری سب چیزیں سوچنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی نماز کو عبادت کے طریقے پر انجام دے رہے ہیں یا عادت کے طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نماز میں یکسوئی اور توجہ نہ ہونے کی بڑی وجہ وہ ہے ہماری نماز کا عادت بن جانا۔
ہماری نماز ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم جیسے ہی نماز کو شروع کرتے ہیں ہمارا ذہن سارے کام کو ہمارے اعصاب کے حوالے کرتا ہے اور پھر خود دنیا کی چیزیں سوچنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں سارے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں کہ ہم سورت لگاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ آٹومیٹک طریقے پر انجام پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز میں توجہ نہ ہونے کی اور نماز میں یکسوئی کے نہ ہونے کی۔ یہی وجہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع کے نہ پائے جانے کی۔ اگر ہمیں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، اگر ہمیں ویسی نماز پڑھنی ہے جو اللہ نے کامیاب مومنین کی صفت بیان کی ہے، تو پھر ہمیں اپنی نماز کو زندہ نماز بنانی ہوگی۔ اگر ہماری نماز صرف عادت بن کر رہ گئی تو پھر اس نماز میں نہ توجہ ہوگی، نہ یکسوئی ہوگی، نہ خشوع اور نہ خضوع ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اور چاہنا ہی چاہیے کہ ہماری نماز زندہ نماز ہو، ہماری نماز اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہو، ہماری نماز رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام تو یہ کہ ہم نماز میں پڑھے جانے والے تمام اذکار کو سمجھ رہے ہوں، اس کے مفہوم کو اور اس کے تقاضے کو ہم سمجھ رہے ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری نماز عادت کے طور پر نہ پڑھی جائے بلکہ ہماری نماز عبادت کے طور پر قائم کی جائے۔ جب ہم نماز کو عبادت کے طور پر انجام دیں گے تو پھر یہی ہوگا نماز قائم کرنا، اور یہی ہوگی وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع ہوگا، اور یہی ہوگی وہ نماز جو ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گی، اور یہی ہوگی وہ نماز جو ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو کرے گی، اور یہی ہوگی وہ نماز جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی ہوگی وہ نماز جو ہمیں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرے گی۔